ہم دن بہ دن اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کر کے ان کو موبائل نیٹ کی سہولیات دے کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد سمجھدار ہے، ہم سے دور نہیں ہو رہی، اور سیل فون میں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ مستقبل میں ایک اچھا نام بنائیں گے، بزنس مین بنیں گے، کاروباری بنیں گے، تجارت والے بنیں گے۔ در حالانکہ ہم اپنی اولاد کو اپنے آپ سے بھی دور کر رہے ہیں اور اپنے رب سے بھی دور کر رہے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن اسلمی کے بارے میں، عمر بن ابی اسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی تربیت کے اندر تھے، چھوٹے بچے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور زیر کفال میں جب میں تھا تو میرا ہاتھ کھانے کے برتن ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ تربیت اولاد کے لحاظ سے، جب بچوں کو ہم کھانے کے لحاظ سے اپنی ٹیبل کہہ دیتے ہیں بھئی اپنا کھانا لو، سائڈ پر چلے جاؤ، کھا لو اپنے روم میں، اس کو اپنے روم میں دے دو، بچہ پڑھ رہا ہے روم میں کھا لے گا، کھانا روم میں کھا لے گا، ٹھیک ہے، ساتھ پڑھائی کر لے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ آپ بڑے ہیں، آپ نے ایک وقت دیکھا ہے، ایک زمانہ دیکھا ہے، بچے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے ساتھ اس کو آداب کا پتہ ہوگا کہ محفل میں کھانے کے آداب کیا ہیں، اس کو کھانے کے آداب سکھائیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کے اپنی طرف سے سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور بچہ اگر غلطی کر دیتا ہے تو ہم فوراً ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، محفل میں کسی کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کے اوپر اور معاشرے کے اندر ہر بندہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو نا کتنا سمجھداری کا مظاہرہ اس نے کیا، کتنی اچھی لڑکی خاتون ہے، بچے کو فوراً ڈانٹ دیا، اس نے غلطی کی۔ نہیں، بلکہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو چاہیے کہ جب بچہ غلطی کرے تو آپ زبانی اس کو کہتے بیٹا ایسے نہیں کرتے، بس اگر ڈانٹنا ہے، غصہ نکالنا ہے، اور اس کو علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کر سمجھاؤ، ڈانٹنا ہے جس طرح سے کہنا ہے تنہائی میں سمجھاؤ۔ کیوں؟ بچہ جب کسی اور کے سامنے آپ بچے کو ڈانٹو گے تو بچہ اس کے بعد اس بات کو لینے پر توجہ نہیں دیتا، اور اگر ڈانٹ سے بھی نہ سمجھ آئے تو تھوڑا سا ہلکا سا مارنے کے ساتھ سمجھانا ہے، لیکن تنہائی میں۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے محفل جب بیٹھے ہوتے ہیں، سارے پوری جوائنٹ فیملی میں سارے جتنے بھی ہیں خاندان والے، کنبے والے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ اگر اللہ نہ کرے گالی وغیرہ دے دیتا ہے یا برے لفظ کہہ دیتا ہے کسی بڑے کو، تو ہم اس کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں یا اس کو آنکھوں سے گور دیتے ہیں، بس نہیں، بلکہ اس بچے کو اس وقت بھی تنبیہ کر دیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر جب ماں باپ دونوں بیٹھے ہوں اس بچے کو کہیں کہ یہ لفظ آپ نے دوبارہ نہیں کہنے، یہ بہت خطرناک اور غلط لفظ ہے۔ جب آپ بچے کو تربیت کے ساتھ ایسا سکھلاؤ گے، کیوں؟ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے بچہ اگر باہر سے کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے، چوری والی ہی کی ہوئی ہے یا راستے میں لقطہ جیسے کہ اٹھا لیا، گری ہوئی چیز کی لقطہ کہتے ہیں، اب اس صورت میں وہ لے کر گھر میں آ جاتا ہے، دیکھو نا میرے بچے کو ہر جگہ سے چیزیں ملتی ہیں، لے کر آ گیا۔ نہیں، بلکہ بچے کو یہ بتاؤ کہ بیٹا راستے سے پہلے تو چیز اٹھانی نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی کی چیز کی طرف نگاہ نہ کرو، اس کو بتاؤ کہ بھئی یہ چیز اٹھانے کا گناہ کتنا ہے، چوری کرنے کا اس کو بتاؤ گناہ کتنا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث بتاؤ۔ جب شروع میں ہی تربیت ایسی ہوگی تو یہ دنیا کے اندر جب بڑا ہوگا تو ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا معمار اور ایک اچھا بزنس مین، تجارت والا بنے گا۔ شروع میں ہی ہم ان کو ڈنڈی مارنا سکھائیں گے، چوری پر اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، کسی کی جیب سے موبائل نکال لیا، دیکھو نا میرے بچے کی کتنی ہاتھ کی صفائی ہے، بچے نے موبائل جیب سے نکال لیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، بچے نے بدتمیزی کر لی، سب کے سامنے منہ پر جواب دے دیا، دیکھو نا میرا بچہ کتنا حاضر دماغ ہے۔ نہیں، یہ حاضر دماغی نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت آپ کی سکھلانے والی جو بات ہے، یہ آپ غلط تربیت کا، غلط ٹریٹ پر اس کو لے کے جا رہے ہیں، یہ ٹریک اس کا نہیں ہے۔ اور بچے کو نماز کے بارے میں
جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی، قرآن مجید پڑھا ہوگا اس نے، اور قرآن مجید کا ترجمہ کا سمجھ ہوگی، پڑھا ہوگا، اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اس کے پاس کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم ہوگی، وہ بچی جب ماں بنے گی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، نماز کا اس کو پتہ نہیں ہے، یا دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے زیرو ہے، اب اس کی اولاد اس کے سامنے کوئی بھی پیپر لے کر آ کر بتا دیتی کہ ہم نے ہوم ورک کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ مانتے کہ ہم، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میری بچی پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم بہت بچوں کو بتائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ بچے سے میں نے کہا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ عمر نام تھا اس کا غالباً، یا سلمان ایسے کچھ نام تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ پاؤں اٹھا کیوں رہے ہو سجدے کے اندر؟ یہ میرے بابا ایسے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کو جس طریقے سے نماز پڑھتی وہ دیکھا، ویسے ہی وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچے کو اٹھا کر قاری صاحب کے حوالے کر دیا، ہم نے بچے کو اٹھا کر ٹیچر کے حوالے کر دیا۔ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لحاظ سے، دو بچوں کی تربیت کرنے کے لحاظ سے ماں باپ اپنا پورا خون پسینہ کرمائی لگا کر اس کو سمجھاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے، فیمیل ٹیچر ہے یا میل ٹیچر ہے، مرد استاد ہے یا عورت استاد ہے، اب اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 40 30 50 بچوں کو اکیلی سمجھا بھی لے گی، اکیلا سمجھا بھی لے گا اور تربیت بھی کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اس کو اے فار ایپل، بی فار بال تو سکھا سکتا ہے یا سکھا سکتی ہے، لیکن اس کو تربیت کے لحاظ سے حق ادا کرنے والا کام نہیں کر سکتی۔ یہ کام آپ والدین کا ہے، خصوصاً ماں، کیونکہ اول جو درسگاہ ہے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، وہ ماں کی گود ہے، ماں ہے۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا چلنے قابل ہوتا ہے، اس کو بیگ تھما دیتے ہیں، وہ جا کر بچے کو ٹیچر کے حوالے کر دیتے ہیں، بھائی یہ تمہارے حوالے، تم جانو یہ جانو۔ در حالانکہ اب اس کا وقت ہے ماں کو سمجھنے کا، باپ کو سمجھنے کا، ماں کا پیار دیکھنے کا، باپ کا پیار دیکھنے کا، ماں کے ساتھ چلنے کا طریقہ بتانے کا۔ ہم اس کو ٹیچر کا حوالے کر دیتے، جس وقت اس کو اللہ کا کلام پڑھنے کا وقت ہے، جس وقت اس کو دین سیکھنے کا وقت ہے، جس وقت اس کو ماں کی خوشی و محبت اور پیار اور ماں کے ساتھ رہنے کی تربیت سیکھنے کا وقت ہے، اس وقت اس کو ہم اے پر ایپل اور بی فار بال سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور تربیت کے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بچے کو تربیت کرتے ہیں، بچے کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھانے کے لحاظ سے آگے پڑھاتے ہیں، اور دینداری کے لحاظ سے ہر چیز کو بتاتے ہیں، اور بیٹی کو ہم لوگ فوقیت نہیں دیتے۔ بھئی یہ بچی ہے، یہ کیا کرے گی؟ شادی کر کے گھر میں جا کر آٹا ہی گوندنا ہے، سالن ہی پکانا ہے، گھر میں دیکھ بھالی کرنا ہے، جھاڑو پوچھے کرنا ہے۔ نہیں بھائی، جب تک آپ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم نہیں دیتے، تب تک معاشرے کے اندر ناسور اور معاشرے کے اندر گندگی اور معاشرے کے اندر غلط فہمیاں پھیلتی رہیں گی۔ جب آپ کی ایک بیٹی تعلیم، دنیاوی اور دینی تعلیم کے اندر اچھی طریقے سے ایک تعلیم یافتہ نہیں بنتی، وہ کل کو جب ماں بنے گی تو اس کی ماں بننا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک ان پڑھ گنوار لڑکی ہے۔ اس کو پردے کا بتائیں، حیا کا بتائیں، اپنے اور غیر کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بتائیں، اور صحابیات اور صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں، اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب ہم ایسی تربیت اولاد کی کریں گے تو یہ بہترین ماں بھی ثابت ہوگی، بہترین باپ بھی ثابت ہوگا، اور آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہوں گی وہ حیادار، پردہ دار اور دیندار اور ایک امانت دار لیڈر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ تربیت کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ صلاح الدین پیدا کر۔ تربیت ہم نے کی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم نے اولاد کو وقت دیا نہیں ہے، صبح سے شام تک ہم نے اولاد کو قرآن حدیث و صحابہ صحابیات کا واقعات نہیں سنائے، دیندار نہیں بنایا، ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں اللہ صلاح الدین پیدا کر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں، اور تربیت کے لحاظ سے بنیادی جو تعلیم ہے اس کو ان کو سمجھائیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا